ہیں اور مور امپورٹنٹلی ہی سٹنگ ان لاہور. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کٹی کی سچویشن جو ہے اس کو جاری رکھیں اور دوسری طرف سے آپ یہ توقع کریں کہ وہ آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں اور آپ کی ہر بات مانے بھی. میرا نہیں خیال کہ یہ ہونے جا رہا ہے. جی، اور ساتھ ساتھ کہ وہ جب نکلیں ریلی کے لیے آپ کہیں جی سیکشن 144. ناظرین، اہم باتیں ہیں اور سب سے بڑا یہی ہوگا کہ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں مالک کہ جی یہ ہونے نہیں جا رہا الیکشن اور یہ وجوہات ہیں، کیا یہ اس طرح کا اگر پلان ہے؟ بات کر رہے ہیں اس وقت پنجاب کی سیاست کے حوالے سے، اور جو عمران خان صاحب 2 مرتبہ ریلی نکالنے کی کوشش کی، آج بھی نہیں اجازت ملی. اب وہ انہوں نے ہی از ٹرائنگ ٹو پلے بائی ٹرائنگ کیا ہی ایکچولی ہیز ریورٹڈ پلئنگ بائی دا رولز، خاص طور پہ اس معاملے میں، اور کورٹ اور ای سی پی جانے کا انہوں نے طے کیا. ای سی پی تو چلے گئے، لیکن اس سے پہلے ہم اس معاملات پر جائیں جو کہ مالک صاحب نے اٹھائے ہیں اور سلیم بخاری صاحب اس سے اگری کرتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ دونوں پارٹیسپینٹ سے یہ پوچھیں کہ علی بلال پہ کیوں بخاری صاحب جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے؟ دیکھیں نسیم، یہ معاملہ اتنا گھمبیر اور اتنا کنٹروورشل ہو چکا ہے کہ اس کو اب کسی بھی طرح سے سیٹل کرنے کے لیے کسی نہ کسی جوڈیشل کمیشن کی ضرورت ہے. چاہے آپ ویو پوائنٹ دیکھ لیجئے پی ٹی آئی کا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایک کارکن کا قتل ہوا ہے. دوسری طرف حکومت ہے، وہ کہتی ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بندہ ایک ایکسیڈنٹ میں اس کی ہلاکت ہوئی ہے اور یہ ملبہ حکومت کے اوپر ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو دونوں کے پوائنٹ آف ویوز تو بالکل کنٹراسٹ ہیں. اور حکومت جو ہے اور پولیس خاص طور سے وہ سمجھتی ہے کہ اس کے پاس ایویڈنس ہے. انہوں نے جو مرحوم کے والد ہیں ان کو بھی اپنی طرف کر لیا ہوا ہے، وہ ان کے حق میں بیانات جاری کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ وہ چیف منسٹر اور آئی جی کے اوپر جو الزامات لگائے تھے انہوں نے اپنی پہلی ایف آئی آر کی درخواست میں وہ واپس لیتے ہیں اور انہیں پولیس کے اوپر پوری طرح سے بھروسہ ہے. اب یہ ایک ٹیلرڈ سٹیٹمنٹ ہے، یہ مینوفیکچرڈ سٹیٹمنٹ ہے، یہ سٹیٹمنٹ انڈر سٹریس ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے خیال سے کسی ایک کمیشن کا ہونا ضروری ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت بھی اگر سمجھتی ہے کہ اس کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے تو ان کو دوسری طرف کے پوائنٹ آف ویو کو یعنی ختم کرنے کے لیے اور اپنے پوائنٹ آف ویو کی ونڈیکیشن کے لیے کسی نہ کسی جوڈیشل کمیشن کا سہارا لینا ہوگا. وہ ہائی کورٹ کے جج ہوں یا جو بھی ہوں، یہ ان کی ثوابدید ہے. لیکن میرے خیال سے اس معاملے کو سیٹل کرنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک کمیشن بنا دے تاکہ جو دلوں کے اندر بدگمانیاں ہیں، جو لوگوں میں شک و شبہات ہیں، جو ایک قسم پرسی کی داستان اس حوالے سے کہ ایک ورکر کا رتھلیس قتل کیا گیا ہے، وہ تاکہ سیٹل ہو سکے. اس کو سیٹل کیے بغیر میرے خیال سے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہوگا اور یہ بہت بڑا موڈ پوائنٹ بھی بنے گا اور پوائنٹ آف کلیش بھی بنے گا. جی مالک، یور ٹیک. لیکن آئی تھنک بالکل کمیشن بننا چاہیے. بالکل یہ بخاری صاحب کی بات ٹھیک ہے. اس میں ایشو ہے کیا؟ سچ سامنے آ جائے گا، وہ ڈفرینس. لیکن ایک چیز وہ ہونا چاہیے، سنگل جج کمیشن نہ بننے اگر لاہور ہائی کورٹ کا بننا ہے، بکاز وہاں پہ بڑی بحث ہے. آئی تھنک اگر ہو کم از کم 2 ممبر کمیشن ہو، جو بھی کمیشن ہے وہ کمیشن کی اپنی کریڈیبلٹی، ان دونوں کی کریڈیبلٹی سے زیادہ ضروری ہے. تو اگر تو 1 ممبر کمیشن لگا تو دونوں سائڈ بعد میں ریجیکٹ کر دینا. سو آئی تھنک کانسٹیٹیوشن آف دا کمیشن از ویری امپورٹنٹ. لیکن آئی ایگری ہونا بالکل چاہیے اور اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بالکل یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ مسنگ پرسن والا کمیشن نہ بنے کہ جو پھر کمیشن بنے پھر رپورٹ ہی نہ آئے. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ناظرین، یہ تو ایک جنرل تھنکنگ ہے کہ ہونا چاہیے، کمیشن بننا چاہیے. کلیئرلی یہ ایسا ہی ہونا چاہیے.